اے میرے شہزادے، اے میری شہزادی بہن، بہت غفلت ہو چکی، بہت توڑ لیا خود کو، بہت کر لیے وہ اعمال جس سے نفس اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ آؤ اب اس در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جس در کے سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے پاس ٹوٹے ہوئے لوگ ہی جاتے ہیں، بے سہارا لوگ جاتے ہیں، اکیلے تنہا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہی اکثر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تیرا ٹائم ہے، کیونکہ تو بھی ٹوٹ چکا ہے، تو مرنے کے بالکل قریب ہے۔ تیری یہ بوجھل سانسیں، تیرا یہ جھگڑا ہوا دل اور تیرا یہ بند دماغ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت تجھے اللہ کی بہت اشد، بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی، لا علمی، خوف، ندامت، ریگریٹ، یہ ساری چیزیں تیرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہیں۔ چھوڑ ان ساری چیزوں کو۔ بھی چلتے چلتے مجھے اللہ کی یاد آئی، گاڑی سائڈ پہ روکی، پکارا میں نے دل سے اللہ کو، کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی۔ تم بھی پکارو، کہیں بیابانوں میں نکل کر، کہیں خالی کمروں میں بیٹھ کر، رات کو بستروں میں چھپ کے، دھیمی سی آواز میں دل کی گہرائیوں سے آواز دو اپنے رب کو۔ ایک پکار تمہارے دل کی ساری جکڑن کو دور کر دے گی، تمہارے سینے کو کھول کے رکھ دے گی۔ اے مسلمانوں، اپنے رب کے ساتھ معاملے ٹھیک کر لو۔ اس سے قبل ان لوگوں کی طرح حسرت کرتے پھرو جو قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، مزید تباہ نہ کرو، مزید گمراہ نہ کرو خود کو۔ یہ جو آج سینے کے اندر تمہیں اپنے دل بھاری بھاری سے لگ رہے ہیں نا، یہ دل اس غم نے بھاری کیا ہوا ہے، جو غم تجھے لگ چکا ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہو رہا کہ تو ہر دن اپنے رب سے دور جا رہا ہے۔ حالانکہ آیا تو اس لیے تھا کہ تو ہر دن اللہ کے قریب جائے گا، اللہ سے دل جوڑے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، لیکن نہیں بچ پایا نا۔ ہم بھی نہیں بچ پائے، یہ دنیا ہے ہی ایسی، بچ نہیں سکتے گرنے سے، لیکن تم اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارے پاس توبہ کا دروازہ ہے، تمہارے پاس لوٹنے کا دروازہ ہے، تمہارے پاس اللہ کو پکارنے کی صلاحیت ہے۔ ان ساری چیزوں کا استعمال کرو اور اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ سمجھ ہی نہیں لگے گی، ختم ہو جائے گی، گمراہیوں کے حوالے ہو جائے گی، گناہوں کے حوالے ہو جائے گی، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کی بربادیوں کا تماشا دیکھتے رہو گے۔ اپنے رب کی کمی کو محسوس کر لو میری جان۔ دنیا کی چیزوں سے محروم ہو جانا، رشتوں سے محروم ہو جانا، یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہو کر، اللہ کو جان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کی ذات سے محروم ہو جانا، اللہ کی محبت سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے جانا، سب سے بڑی محرومی ہے۔ تجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا، تب تک آرام نہیں مل سکتا، تب تک تیری یہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی، جب تک کہ تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں موجود اپنے تمام معاملات اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے۔ تھک جائے گا بھائی، تیرے دل، دماغ اور جسم کو ایسی تھکاوٹ چڑھے گی نا اللہ کے بغیر کہ ساری دنیا کی میڈیسنز بھی وہ اتار نہیں پائے گی۔ تو ایسی تنہائیاں اپنے اندر فیل کرے گا، ایسے اندھیرے اپنے اندر فیل کرے گا کہ تیرے دل کے اندھیروں کو، تیرے دماغ کے اندھیروں کو دنیا میں موجود سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی۔ کسی طاقتور انسان کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہو تو اپنا آپ اکیلا اکیلا سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کمزور کمزور سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دنیا میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، ہماری کوئی اپروچ نہیں ہوتی، تو گمسم ہو جاتے ہیں نا۔ ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں آتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تمہاری بیک پہ اللہ نہیں ہے، اگر میں اور آپ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ساری دنیا کو راضی کر بیٹھے، نام بھی بنا لیا، لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے، تو سوچو جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر، اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو، دنیا اجڑ جائے اجڑنے دو، برباد ہو جائے ہونے دو، تنگ ہو جائے ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو۔ جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا۔ اگر تمہارے دوست زانی ہیں، لڑکیوں کے شوقین ہیں، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا۔ اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا، بچے گا نہیں تو۔ اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر، آیا، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی۔
اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی، ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی، ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے. یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے، ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی. اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ تعلق رکھ کے، انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے. اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا، کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا، جن کی وجہ سے تمہارے لیے گناہ کے رستے آسان ہوئے. پہلے تو ان کو بھی سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے اللہ حافظ. جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں، یہ ایک ٹراما رسپانس ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا. تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ. بائی دا وے دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے تو تیرے پاس آئے اور تجھے 2-4 جوک سنا کر یا 2-4 پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے. لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اب کیا کرے؟ اب کیا مایوس ہو جائے، لا علاج ہو جائے، مریض بن جائے؟ کیا کرے؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے. تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں جو چھوڑ کے نہیں جاتا. آج کل کے دور میں نا جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی. اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے. رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے. اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو. اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں. بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے. پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا. لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو. یعنی مذاق کر رہو. تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان کھڑا ہوگا جہاں سب ڈر اور خوف کے حوالے ہوئے ہوں گے. یہ نوجوان بالکل سیٹسفائیڈ طریقے سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مزے سے کھڑا ہوگا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جو تنہائیوں میں اللہ کے لیے رویا، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے رویا. اور میرا نوجوان کہتا ہے نہیں بھائی، ہاتھ کے نیچے بس اس دنیا میں 60-70 سال کے لیے ایک گاڑی ہو، ہاتھ میں ایک پرو میکس ہو، ایک لگژری سا روم ہو، اور 10-12 لڑکیاں سیٹ ہو کہ جن کو ہم روزانہ یہ یقین دلائیں کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، اور یہ والی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے کہ جی میں بہت کول ہوں، کہ جی میرا شمار تو الفا مینز میں آتا ہے. بس ایک عیاش سی زندگی ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، سوسائٹی کا پریشر نہ ہو، 30-40 سال کی زندگی صحیح سیٹ طریقے سے گزر جائے. بس یہ خواہش ہے اس کی. اللہ کے عرش کا سایہ وہ تو ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا نا، وہ تو ایک مذاق ہے نا. مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. وہ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، یوں ہی کہہ رہے ہیں نا، معاذ اللہ. کافروں کے سامنے جب اللہ کی بات آتی تھی تو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ جب پیغمبر ڈس بلیورز کے سامنے آتے تھے نا اور ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی زندگیاں چینج کر لو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، جو لوگ اللہ کے محتاج ہیں ان کے محتاج نہ بنو، آزاد ہو جاؤ، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ دنیا کی غلامی چھوڑ دو. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کہ انسان ایک دفعہ مرے گا اور پھر اٹھے گا اور پھر اس کا سامنا اللہ سے ہوگا. تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کو فیس کرنا ہے.
اسی لیے جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھے. شیطان اگر چاہتا کہ یہ بتوں کے سامنے جھک جائے جھکا دیتا، ان سے زنا کروایا جائے کروا دیتا، ظلم کروایا جائے کروا دیتا، اللہ سے غافل رکھا جائے رکھ لیا جاتا. تو کیا آج یہ تمام سمٹمز تمہیں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے مسلمان زبان سے کہتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو صرف نالج کی حد تک نہیں رکھنا تھا نا یار. اللہ رب العزت نے تو یہ تمام آیتیں اس لیے اتاری تھی تاکہ ہماری عقل روشن ہو جائے. ہمیں یہ غیب کی خبریں اس لیے بتائی تھی تاکہ ہم ڈر جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگیاں چینج کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی لذتوں میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں آخرت کے سودے نہ کرتے. تو خدا کا واسطہ یار اپنی زندگیاں بدلو. پتہ ہے جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے نا، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور چیزوں کے حصول میں ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا. پھر اللہ اس کی قیمتی چیز واپس لے کر اسے یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرنا تھا. پھر انسان پریشانی اور بے سکونی کے عالم میں ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ کاش کوئی نیکی رب قبول کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو تم ہمیں پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو، اور جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی کسی غم میں مجھے یاد ہی نہ کیا ہو. سچ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. جیسے آج کل لڑکے لڑکی کا آپس میں بات کرنا تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. پتہ ہے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یار وی آر جسٹ فرینڈ، یار ہماری انٹینشنز کلیئر ہیں، ہماری انٹینشنز بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے منع کیا ہے تو کیا ہوا، ہماری انٹینشن صاف ہے نا، ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا، ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سوچ نہیں ہے نا. ارے بھاڑ میں گئی ایسی سوچ یار. میرا رب جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کو تم لوگ پیچھے کر رہے ہو اور اپنی سوچ کو آگے لا رہے ہو، یعنی تم لوگ زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا دھوکا ہوتا ہے انسان کا، جو شیطان اسے دیتا ہے کہ میں ایک کام کو کرنے سے پہلے سوچوں تو صحیح کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے. کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں یا میں اللہ سے دور ہونے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں، لیکن حالات، واقعات، ماحول، نفس، شیطان انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. پھر انسان جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ واپس اللہ کے پاس نہیں آتا بلکہ اسی رستے پہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو اس طرح نا پھر ہم اللہ سے سو فار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ایک جدوجہد، ایک کوشش، ایک طلب، ایک دعا تو کر ہی سکتے ہیں یار. سوچتے نہیں ہے نا ہم، یہ سوچتے ہیں گھر کیسے بنے گا، گاڑی کیسے آئے گی، گرل فرینڈ سے شادی کیسے ہوگی، بوائے فرینڈ سے کیسے شادی ہوگی، اور پیسے کیسے آئیں گے، جاب کیسے مل جائے، سرکاری جاب کیسے مل جائے. یہ ساری سوچیں تو ہم سوچتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے دیے ہوئے گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں، یا اللہ تیرے لیے میں کیا کروں. یہ نہیں سوچتے. اللہ کو ہم نے اپنی سوچوں سے نکالا ہوا ہے، دل سے تو صدیوں پہلے نکل چکا. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دوسرا بندہ اسے مخاطب کرے گا کہ اے بھائی تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میرے آبا و اجداد پڑھتے تھے تو لہٰذا ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کلمے کو دل میں اتارنا بہت ضروری ہے. اگر اس کلمے کو دل میں اتار لیا، خدا کی قسم زندگی جنت کا ایک باغ بن جائے. اس کلمے کی ویلیو کو سمجھ لو. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تو نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے شعور کو دیکھتا ہے، نہ ہماری علمی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری شان و شوکت اور دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری طلب پر ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنے اللہ کی کمی کو محسوس کرتے رہا کرو، اسے پکارنے کے بہانے تلاش کیا کرو. اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، اللہ کو نہ کہنا. تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکارو، وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. رب ہے وہ، بے نیاز ہے وہ. تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی. ڈونٹ وری، اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا. تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا، تمہیں ہی ذلیل کیا، تمہیں ہی ہرٹ کیا، تمہیں ہی نقصان پہنچایا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑا.
لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو، اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ، پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ، اللہ دیکھ، تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تیرے بندے کو۔ ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار۔ اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے، لہٰذا اے رب تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ، اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا۔ گناہوں کو فرض کر لیا ہم نے اپنے اوپر، اب یہ کسی صورت نہیں چھوٹ سکتے، نہ ہم چھوڑنا چاہتے۔ اللہ کے بندو، نمازیں فرض ہے آپ لوگوں پر، حیا فرض ہے آپ لوگوں پر، اللہ کے احکامات فرض ہے آپ لوگوں پر، لوگوں کی غلامی نہیں فرض آپ پر، اللہ کی غلامی فرض ہے آپ پر۔ 25-30 ہزار روپے کے لیے باس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن وہ رب جس نے کروڑوں کی آنکھیں دی، کروڑوں کے کان دیے، کروڑوں کا دل دیا اور دنیا میں رہنے سہنے کا ٹھنگ دیا، ایک انسان پر اتنی نعمتیں کی، اگر وہ گننے بیٹھ جائے تو گن نہ سکے، اس کی میتھمیٹک فیل ہو جائے، اس اللہ کے سامنے 5 منٹ ہاتھ باندھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ احسان فراموش لوگ ہیں، منافقوں کی اعلیٰ مثالیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو غلط ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خود یہ سیٹسفائیڈ کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں نہیں بھائی تو ٹھیک ہے، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں موقع نہیں مل پاتا اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ یار اپنی غلطیاں تو ایڈمٹ کرو، اپنی کمزوریاں تو ایڈمٹ کرو، کب تک نفس اور شیطان کی کٹبتلی بن کر اپنی زندگیاں گزارو گے یار؟ میچور ہو چکے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہے آپ لوگوں نے، پیسے کما رہے ہو، معاشرے کی سمجھ آ چکی ہے تمہیں، اپنا اچھا اور برا جانتے ہو۔ خدا کے بندو، اپنے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھو، اپنے اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں جن کی زندگیوں میں سب کچھ تھا لیکن اللہ نہیں تھا، آج وہ حسرت کر رہے ہیں اس بات پر کہ کاش کچھ نہ ہوتا، اللہ ہوتا، ہم کامیاب ہو جاتے۔ کس معجزے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ ہوگا تب جا کے تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے؟ پلیز میری بہن، پلیز میرے بھائی، بس کر دو یار، آ جاؤ اپنے اسلام پہ غیرت کرو، آؤ اپنے اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، آؤ قرآن کو پڑھو، اسے سمجھو، اس کی تعلیمات کو دل میں اتارو اور پوری دنیا میں پھیلا دو اس کو۔ تمہارا مشن ہے۔ یہ ناچنا گانا صرف تم نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی بہت لوگ کرتے تھے۔ فیمس صرف تم نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت لوگ فیمس تھے۔ دولتیں، عزتیں، شہرتیں، یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے۔ فرعون سے زیادہ کوئی فیمس ہے؟ میٹر اعمال کرتے ہیں۔ تو یار وہ دھوکے جو شیطان ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو دے چکا، اب وہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی شیطان نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کو دنیا کی رونقیں دکھائی، شہرتیں دکھائی، دولتیں دکھائی اور لے گیا اپنے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں۔ کسی کو حسن کے نشے کروائے، کسی کو دولت کا پجاری بنایا، کسی کو نفس اور ہوس کے حوالے کیا، اور آج بھی شیطان ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس کا تھوڑا سا رنگ فیئر ہے اور فیس کٹ اچھا ہے، اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جاؤ اپنے حسن کے جال میں لوگوں کو گرفتار کرو۔ جس کا فگر اچھا ہے اسے ایز اے ماڈل، ایز اے شو پیس اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور وہ جانور بننے پر مجبور ہو جائے اور انڈائریکٹلی وہ میری فرمانبرداری کرنے لگ جائے۔ زبانوں پر تو کلمہ سجایا ہوگا انہوں نے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا انہوں نے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو آگے سے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے باوجود جس کو یہ اپنا رب ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال جن سے اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ منع کیا ہوا ہے وہ تو کریں گے، لیکن جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہ کرو، ایسا کرو، اسے یہ مشکل کہیں گے، اسے یہ اساطیر الاولین والی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں کہیں گے۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی۔ یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی
اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ میری زبان وہاں استعمال ہوگی جہاں میرا رب چاہتا ہے، میری آنکھیں وہاں استعمال ہوں گی جہاں میرے رب کی خواہش ہے، میری زندگی ان اعمال میں گزرے گی جس سے میرے رب کی رضا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھے چاروں طرف سے گھیرتی ہیں۔ اگر میرا رب میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے رب کو عبادت ہی دکھاؤں، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، بے حیائیوں سے بچوں، تو ایک غلام ہونے کے ناطے، ایک بندہ ہونے کے ناطے مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں بھی گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے فل کوشش کروں۔ بیچ میں اگر ناکام ہو جاؤں تو رب کے توبہ کے دروازے بھی کھلے، پھر اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ سے کہوں اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہے اوکے فائن معاف کیا، پھر دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا سٹارٹ کروں، جہاں جہاں گروں وہاں وہاں رب کو پکاروں، اللہ رب العزت کی بات مانتے مانتے جہاں مجھے میرے اللہ کی ضرورت ہوگی میں اللہ کو پکاروں، میں اللہ سے مدد مانگوں، اور اللہ تو ہر اس کام میں مدد کرتے ہیں جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اسے کسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ ایسی سچویشن میں انسان جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ خود آئے گا اس کی مدد کے لیے، لیکن ہم بہت ہی نکمے اور کامچور لوگ ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوا علیم بذات الصدور کہ میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، باتوں کو جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو ابھی تک تو بھی نہیں جانتا۔ گناہ کرتے ہوئے ایسے رب کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے وہ کچھ ہی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں سن رہا، کچھ نہیں جانتا۔ یہ عقل مندی اور یہ چلاکیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا میں اس کو بدلہ دوں گا اس نیکی کا، اور جو چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا تو میں اسے اس گناہ کی سزا دوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا جائے گا، لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو فرعون بنانے پہ تلا ہو، اللہ کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھ رہا ہو، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو سمجھ جاتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلے ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے فرعون بن جائیں یا فرعون کے بھائی بن جائیں، ہولڈ ہمارے پاس آ جائے اور ہم خوب ظلم کریں لوگوں پر، جو گناہ ہم کرنا چاہے، جو بے حیائی ہم کرنا چاہے، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، یا کسی کی ہمت ہی نہ ہو ہمیں روکنے کی، اور ہم وہی کریں جو نفس اور شیطان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہ دنیا جنت ہے، اور جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو نافرمانوں کے لیے جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے۔ آج جن دوستوں کے بلبوتے تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، یہی دوست تجھے چار کندھے دینے والے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے مٹی تیرے قبر پہ ڈالیں گے ثواب سمجھ کر۔ تجھے دفنانے والے بھی یہی دوست ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو صرف پنگے کر، ہینڈل ہم کریں گے، تیری زندگی میں جب وہ دن آئے گا نا جس دن فرشتے تجھ سے پنگا لیں گے، تو یہ سارے دوست اور ان کے دوست اور ان کی نسلیں بھی مل کر تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ 100-200 لونڈوں کا ہجوم جمع کر کے کوئی کنگ نہیں بن جاتا، کوئی ڈون نہیں بن جاتا۔ ایکچولی میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا سو کولڈ خوف ڈیولپ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو ظلم کے موقع دیے جاتے تاکہ یہ دنیا میں بیچاروں پر ظلم کرے اور آخرت میں ان کی ایسی پکڑ ہو نا کہ ان کی چیخیں ساتوں آسمانوں تک جائیں۔ تو دل کے ارادوں کو ذرا صاف رکھے، اپنی شروعات کو مت بھولیں۔ گوشت کے ایک لوتھڑے سے تمہارا یہ جسم بنا۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا۔ اللہ بندے سے راضی ہے، بندہ رب سے ناراض ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ اپنی رضا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کر رہا، ہمیں ایک دم سے عذاب نہیں دے رہا، ہمیں بار بار موقع پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے نا، اللہ کی مہربانیاں ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ بندہ رب سے ناراض ہے، بندہ رب سے راضی نہیں ہے، بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، برداشت نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا۔ اور ہر بندے نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس چھوٹی سی دنیا کا خدا بن جائے۔ بس اسے کوئی نہ روکے، کوئی نہ ٹوکے، کوئی اس میں حلال حرام کا کانسیپٹ نہ ہو، کوئی جائز ناجائز کا کانسیپٹ نہ ہو، بس جو اس کے جی میں آئے، جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا رہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔
اور اللہ کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. سو اللہ کے ساتھ زندگی بہت پرسکون ہے, کامیابی والی زندگی ہے. لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے, لوگ اس بات پر آ نہیں رہے, اپنے آپ کو لا نہیں رہے کہ ان کا جو اصل سکون ہے, ان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے میں. اسی وجہ سے شاید وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور جا رہے. دنیا چھوٹی سی آفر کراتی ہے, لوگ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے, آخرت کا نہیں سوچتے. دنیا چھوٹی سی لذت دکھاتی ہے, لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تھوڑی سی لالچ دیتی ہے, تھوڑی سی رشوت دیتی ہے, لوگ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. سو پہلا یہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. جب دنیا کی محبت نکلے گی, اس دل میں اللہ کی محبت بہت جلدی آئے گی. ہمارا دل نا اللہ کے غیر سے, irrelevant چیزوں سے, unnecessary feelings سے بھر چکا ہے, اس میں جگہ ہی نہیں رہی اللہ کے لیے. تو دل کو پاک صاف کر کے, دل کو خالی کر کے دنیا کی فکروں سے, دنیا کی خواہشوں اور محبتوں سے, اور اپنے آپ کو اس لیول پر کھڑا کر کے کہ بس جو اللہ نے دیا چپ چاپ کر کے لے لیں گے, جو اللہ نے نہ دیا گلا شکوانی کریں گے, شکر کریں گے. تو اس لیول پہ آ کے اللہ کو اپنے دل میں انوائٹ کریں, اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آ جائے میرے دل میں, اب اس دل کو تیری ضرورت ہے, اب اس دل کو میں نے آپ کے لیے خالی کی ہے. تو جب اللہ رب العزت بندے کی سٹرگل دیکھتا ہے, بندے کی نیت دیکھتا ہے, بندے کے رب سے جڑے جذبات دیکھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں ضرور آتا ہے. پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے. تو ایمان نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں, حیا نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں, بس آنکھوں کو مزہ ملنا چاہیے کچھ دیر کے لیے. اس مزے کے چکر میں تم مسلمان نہ رہو, کوئی مسئلہ نہیں. تم اللہ سے دور ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تم نمازیں چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آنکھوں کی لذت اتنی ضروری ہو سکتی ہے یار, کہ اتنی ساری چیزوں کو میں داؤ پہ لگاؤں اور بدلے میں مجھے صرف چند سیکنڈ کی لذت ملے. کتنا بے وقوف ہوں میں ان بے غیرتوں کے لیے کہ جن کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو ننگا ناچ دکھانا. ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی بن جاؤں. تمہارے اندر مومن ہونے کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے, جب تیرے ضمیر کی اور تیرے دل کی آواز یہ ہے کہ تم نے خود کو سنوارنا ہے, بنانا ہے, ایک مومن بن کر اس دنیا سے جانا ہے. تو کافروں جیسی زندگی کیوں گزارے ہم پھر, شہوتوں والی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی عادت ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب نہیں جانے دے رہی, جو تمہارا ٹائم, تمہاری زندگی ضائع کر رہی ہے؟ یار اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح. ایمان کا سودا کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تو پھر کرو, کم سے کم دنیا تو تیری چمکے. لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ نہ میری دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی میری رکی ہوئی ہے, تو اللہ کے بندے اگر دنیا نہیں بھی بن رہی تو اوکے فائن, آخرت تو بنا لے. یار نہیں ہو رہے لوگ راضی, رب تو راضی ہے نا, اسے راضی رکھ. لیکن بھائی پلیز اپنے لمحے نہ ضائع کرو, وہ دن وہ رات جو تجھے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ تو کچھ آخرت کے لیے کرے. ابدی زندگی, ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے, وہ لمحے بےہودگیوں کے حوالے نہ کرو, مزے کے حوالے نہ کرو. تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ, نفس کے خلاف چلو. دنیا میں بھی تو تھکتا ہی ہے نا انسان, آخرت کے لیے خود کو تھوڑا سا تھکاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا. تو آج تک اگر تیری زندگی دنیا کے لیے گزری ہے نا, اب کہ آگے کی زندگی اپنے رب کے لیے گزارو. آج تک اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا, راضی کرنے کی کوشش نہیں کی, اب کر لو. آج تک اگر تم نے بے حیائیاں کی ہے, سارا دن موبائلوں پہ اپنی زندگی ضائع کی ہے, اب نہ کرنا. اب قرآن اٹھا لو, سمجھ لو کسی یار دوست سے. آج تک اگر تو بری سنگتوں کے حوالے تھا نا, تیرے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں تھے, اب سے کچھ 2-4 اچھے دوست بنا لو, ٹھیک ہے؟ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے. پرومس کرو کہ اب سے آگے کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے گی. پھر دیکھنا تمہارے اوپر جو نورانیت چڑھے گی نا, دنیا اسے دیکھ کر حسد کرے گی تم سے, کہ یار یہ کتنا سنور گیا ہے, سدھر گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ, جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی, جو میری مان کر چلا, وہ تو جنت میں جائے گا. لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی, جس نے میری بات نہ مانی, میرے حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, روزانہ موبائل اسکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی, لیکن اس نے صرف پڑھا, سیو کیا اور سکپ کیا, عمل نہ کیا. جس نے میری بات نہ مانی,
یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہے اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی۔ کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ آج کل برسوں ترسوں کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم۔ میری بہن، میرے بھائی، تمہیں پتہ ہے روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن۔ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے۔ آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو۔ اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں۔ یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں، تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لوئل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے، اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف، جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے ہیں، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا، تو کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کر دے۔ اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت۔ اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی،
اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے، جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ میرا نوجوان اللہ کا باغی ہو گیا اور اللہ کی بغاوت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اب اگر اسے کوئی بلانے بھی جاتا ہے نا تو دور سے ہاتھ ہلا کے اسے واپس کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، میں اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں خوش ہوں، مجھے یہاں عزت ملی ہوئی ہے، مجھے یہاں شہرت ملی ہوئی ہے، مجھے پیسہ مل گیا، اب مجھے میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یار اگر آج ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ یقین آ جائے گا لیکن ہم یقین کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے۔ یار اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یار یہ اتنی مشکل بات ہے جو سمجھ نہ آئے، یار یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جس کا یقین نہ آئے۔ یار رب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے اللہ کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کیا۔ رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، کہ لوگوں سے تو میں چھپ رہا ہوں۔ اگر لوگوں کو میرے گھنونے اعمال پتہ چل گئے، میرے گناہ پتہ چل گئے تو میرا تو نام ہی چلا جائے گا، میری تو عزت ہی چلی جائے گی۔ لیکن وہ رب جو عزتوں کا مالک ہے، اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جب یقین دل سے نکلتا ہے نا تو باتیں محض باتیں رہ جایا کرتی ہیں۔ قرآن جیسی کتاب بھی ہمیں بدل نہیں سکتی پھر، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے نا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمیں اپنا اللہ سمجھانے لگ جائے، تو اگر میں تیار نہیں ہونا سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح ابو جہل وہ نہیں آئی تھی۔ تو یار ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ گناہ اور یہ گمراہیاں اور یہ بے حیائیاں ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔
جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لیے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔ گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آپ کا مددگار بن جائے، آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، تو آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے، بغیر یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے یا مجھے تو گناہوں کی عادت ہوگی یا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہی چھوڑنا ہوگا اور تم کر سکتے ہو، کیونکہ جب تم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اپنے یقین سے بتاؤ، جس کا مددگار جس کام میں اللہ ہو جائے، اس کا وہ کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ یا اس کام کو لے کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا؟ ارے بھائی، تو کمزور ہے نا، تجھ سے نہیں ہوگا نا۔ جو ذات تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس ذات کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہوگی، کیا اس ذات کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا اس ذات کے لیے کچھ بھی امپاسبل ہے؟ اپنی حالتوں پہ تھوڑا سا غور کرو۔ تم لوگ وہ لوگ ہو جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، لیکن آج ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ راہ چلتی بہن بیٹیوں کا جب تک اپنی نظروں سے پورا ایکس رے نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک قانون بتایا۔ دنیا کی ہر چاہت، ہر خواہش جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ پورا کی جائے گی تو انسان کو عزت بھی ملے گی، سیٹسفیکشن بھی ملے گی، اور وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف سے بھی آزاد رہے گا۔ لیکن ہم اپنی خواہشوں کو اپنے طریقوں سے پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، حلال حرام جائز ناجائز کی بالکل تمیز نہیں کرتے۔ جو شیطان سمجھاتا اور سلجھاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے آپ کو وقتی لذت تو مل سکتی ہے، لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے سے پہلے جتنی پلاننگز آپ کرتے ہیں، اسی گناہ کو کرنے کے بعد ان گناہوں کو کرنے کا پچھتاوا بھی آپ سہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وقت نکلتا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت ہمیں بار بار موقع دے رہی ہے، اللہ کی محبت بار بار ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ جیسی آیت بھی ہمارے دل کو ہٹ نہیں کر رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کیا دیکھ لیا تم نے اس دنیا میں کہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے وہ چیز تمہیں، کہ نہ آگے کا دیکھ رہے ہو نہ پیچھے کا دیکھ رہے ہو؟ حالانکہ میں تمہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پھر بھی اس دھوکے سے خوش ہو، تمہیں پھر بھی یہ دنیا چاہیے۔ کیا یہ لوگ اللہ سے زیادہ ضروری ہے تیرے لیے؟ وہ گناہ جن سے اللہ رب العزت نے بچنے کا کہا ہے، ہم نے انہی گناہوں کو، انہی بے حیائیوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا، اور وہ فرائض جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جہاد کرنا، توبہ کرنا، انہیں لے کر ہم سیریس ہی نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ رسول کی بات آئے گی ہمارے دل تنگ ہو جائیں گے، ہم سٹک ہو جائیں گے، کیوں ہو یہ کیا سن لیا ہم نے؟ تو یار اگر آج تمہیں زندگی موقع دے رہی ہے تو یہ زندگی روزانہ تو تمہیں موقع نہیں دے گی۔ جس طرح بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ جا رہے ہیں، ایک دن میں اور تم بھی چلے جائیں گے۔ جس طرح لوگ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس طرح میں نے اور تم نے بھی سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح لوگ دعوے، وعدے، قسمیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر کر خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حقیقتوں کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنی فکر کرو، یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے، یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی، یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب دعوے، سب جھوٹ، سب فراڈ، مطلب کی دنیا چل رہی ہے، مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی۔ اپنی فکر کر، گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر، چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لے، اکیلے نکل، یہ سفر شروع کر، اللہ کی طرف بڑھتا جا۔ کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد ایسے ہی جیتے ہیں۔ تجھے اپنی زندگی کی ساری جنگیں خود سے لڑنی ہے بھائی۔ اس آیت کو دل پہ لکھ لے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ نہ تو تیرا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ دوست سمجھ، وہ تجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے،
اللہ کے بندے، ساری دنیا جہاں کے بادشاہوں کا بادشاہ تجھے، ایک عام انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس سے اپنا دوست کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی تمہیں دنیا سے دوستیاں لگانی ہے، دنیا پہ بھروسے کرنے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مددگار بھی میں ہوں تیرا. کیونکہ وہ جانتا ہے جب تو اس کی طرف آئے گا تو تو کبھی سیڈ بھی ہوگا، کبھی ہرٹ بھی ہوگا، کبھی پتھر بھی لگیں گے تجھے، زخم بھی آئیں گے تجھے، مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو پھر تیرا دھیان دنیا پہ جائے گا. تو وہ دھیان دنیا میں نہ جائے، اس لیے اس رب نے کہا مددگار بھی میں ہوں. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو کمزوریوں میں منہ موڑ لیتا ہے. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو بے بسیوں میں کہتا ہے کہ یار تو بوجھ بن گیا مجھ پر. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو تمہیں تنہائیوں کے حوالے کر دوں گا. جس بھی سچویشن میں ہوگے، جیسے بھی ہو، میرے دوست ہو، میں کروں گا تمہاری مدد. تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر، یقین، بھروسہ، اعتماد. دنیا بڑی ظالم ہے بھائی، یہ تو یقین ہی نہیں کرتی. ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار ہم اچھے لوگ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کوئی یقین نہیں کرتا. جس کا جب دل چاہتا ہے ظلم کر کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے یوز کر کے چلا جاتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے توڑ دیتا ہے یار. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کے لیے کہ تم کیسے ہو. میں سب جانتا ہوں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم میرے دوست ہو، اسی لیے تو تمہاری مدد کرتا ہوں. تو تمہیں تمہارے رب سے اچھا کوئی نہیں جانتا. اپنے اللہ کے ساتھ رہو، محبت کرو اس سے، گہری محبت. لٹا دو اپنا سب کچھ اپنے رب پر. یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت چھوٹی بات ہونی چاہیے. یہ تو انسان شرم و حیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تم مجھے اتنا سب کچھ دے رہا ہے، آپ میری اتنی کیئر کرتے ہو، بدلے میں اگر میں یہ گناہ نہ چھوڑوں تو کیا فائدہ میری بندگی کا؟ کیا فائدہ اس دعوے کا جو میں نے کر رکھا ہے کہ اللہ میں اپنی جان بھی آپ کو دوں گا؟ یہ 2-4 بے حیائیاں جو ہم موبائلوں کے ذریعے سے اور چوک چوراہوں میں کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کے لیے چھوڑنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کن پہ بھروسہ کر رہا ہے تو بھائی؟ جو تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے. اگر سکون ہی چاہیے اور سچ میں چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آجا رب کے فیصلوں پہ چل کے دیکھ، آجا رب کو پڑھ کے دیکھ، سمجھ کے دیکھ، کوئی 2-4 باتیں اس سے کر کے دیکھ. تجھے کیا لگتا ہے اگر تو گنہگار ہے، اگر تو اپنے رب سے سالوں سال بھاگا ہوا ہے، تو کیا تیری کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس؟ تو کون سی مایوسی دل میں لے کر گھوم رہا ہے؟ آخر کس چیز نے تمہیں بے چین اور کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ گنہگاروں کی کوئی جگہ نہیں اللہ کے پاس، خطا کاروں کی خطائیں معاف نہیں ہو سکتی؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے یار تو دنیا کے سامنے. رب سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو محبت کرنے والی ذات ہے. پھولے بھٹکوں کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ دنیا کے لوگ نہیں. دنیا تو جب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذلیل ہونے سے ہمیں عزت مل رہی ہے، تو وہ تیری ذلالت کی پرواہ نہیں کرے گی. دنیا جب دیکھے گی تجھے کمزور کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ لگے گا، تو یہ سارے لوگ مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے بھائی. اپنا سوچیں گے. بڑے بڑے نافرمانوں کو کس نے سہارا دیا؟ بڑے بڑے خطا کاروں کو کس نے پاک صاف کیا؟ بڑے بڑے مجرموں کو کس نے معاف کیا؟ تیرا دل گواہی دے رہا ہے، تیری سوچ میں اس کا تصور ہے. وہ تیرا رب ہے یار. اللہ جس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے، جو جب کسی بندے کی بے بسی دیکھتا ہے تو آگے سے یہ نہیں دیکھتا، ایسے جج نہیں کرتا کہ یہ بے بس انسان فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. سب پر مہربان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، سب کو اپنی طرف بلاتا ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے، بہت چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار. اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں؟ رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں؟ جو اتنی بڑی حقیقت ہے، اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں، تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا. تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا. خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، دنیا کو للکارنے کے لیے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی. تو نہیں کر سکتا. تیرے دوستوں سے، تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کو ساتھ لینا ہوگا. یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں، تھک جائیں گے، تھک ہار کر لوٹ آئیں گے. نفسا نفسی کا دور ہے بھائی. جیسے تو اپنا سوچتا ہے ایسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے. تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو. اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے وہ جوان کھڑا ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. سو یہ جو جوانی کا ٹائم پیریڈ ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے. اس کو اگر آپ لوگوں نے ویسٹ کر دیا تو واللہ آپ لوگ خون کے آنسو رونے والے ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں اور وہ آج حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کاش ہم جوانی میں کچھ سیکھ لیتے، کچھ کر لیتے.
لیکن ان کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں، واپس نہیں آ سکتی۔ اور آج جن کی جوانیاں ہیں، اگر انہوں نے بھی غفلتیں کی، ظلم کیا، گناہوں میں اسے گزار دیا، تو یہ بھی حسرت کرنے والے ہیں۔ ان کو بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کر دی ہے، حالانکہ ہم جوانی میں عبادتیں کر سکتے تھے، وہ عبادتیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم توبہ کر سکتے تھے، ہم گناہوں سے خود کو روک سکتے تھے، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوانی کو غنیمت سمجھ رہے ہیں، پلس پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، وہ علم کی راہوں پر چل پڑے، وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے، وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی جوانیاں ان کے کام آئیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑے پڑے اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کسی گناہوں میں انوالو ہو کر اس گناہوں کی لذتوں کو اویل کر رہے ہیں اور بدلے میں اللہ کے تعلق کو گنوا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جوانی کی اس قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا۔ یہاں تو ہم دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ یہاں اگر ہم میٹھی میٹھی باتوں سے اگر کسی کو ظاہری طور پر امپریس کر بھی لے تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہمارا اندر نظر نہیں آ رہا، اسے ہمارے وہ گھنونے فیصلے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ گھنونی سی نیت نہیں نظر آ رہی ہوتی جو کہ میٹھی باتوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ لیکن یقین کریں یہ ساری چالاکیاں، یہ سارے ڈرامے اور یہ ساری دو نمبریاں میدان حشر میں نکل جائیں گی۔ آپ کو ہر اس گناہ پہ افسوس ہوگا جو آپ نے دنیاوی لذتوں کو اویل کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ آپ کو ہر اس بات پر افسوس ہوگا جس کے بولنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا، لیکن لوگوں کے دل ٹوٹے، لوگ ہرٹ ہوئے، لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ ہوئے۔ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام ہوا۔ تو تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنی زندگی گزارے، اپنے اوپر بہت گہری نظر رکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی، کیونکہ آخرت جو ہے وہ محض کوئی کہانی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، اللہ رب العزت سے امید بھی رکھیں، محبت بھی کریں، لیکن دوسری جانب اللہ کا خوف بھی آپ کے دلوں میں ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے شیطان نے اللہ کی رحمت کو ہی دھوکہ بنایا ہوا ہے۔ ہر گناہ کرتے ہیں، کرنے سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یار، سارے لوگ کر رہے ہیں، کرنے کے بعد بھی جب توبہ کا نمبر آتا ہے تو ابھی تو ہم سب نشوں میں، جو شیطان بتا رہا ہے بس اس کو کر رہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہوں والی زندگی گزار رہے، لوگوں کے سامنے آ کر ہم سے اچھا کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، ہماری اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی تم اپنے گناہ وہاں کرنا چاہتے ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، ورنہ تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لوگوں کے پاس تمہارے راز چلے جائیں گے۔ اور وہ اللہ جو پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے ہم نے کبھی بھی حیا نہیں کی، اس اللہ سے کبھی ہمیں نہ ڈر لگا، نہ شرم آئی، اور نہ ہی کبھی اس کی وجہ سے یا وہ دیکھ رہا ہے، اسے میں نظر آ رہا ہوں، اسے میرے کرتوت نظر آ رہے ہیں، اسے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کبھی ان سوچوں نے گرفتار کیا۔ کتنی عجیب زندگی ہے یار ہماری۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو، اپنی مرضیوں کو، حرام محبتوں کو، حرام کمائیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، نیکیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، حیا کو، حلال چیزوں کو، بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہوگا، نفس سے، ہوس سے، شیطان سے، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں سے، ذہن میں چلنے والے گناہوں کی پلاننگ سے۔ بہت ساری عبادتیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو سمجھانا، اور اگر نہ سمجھے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ اب اتنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے لیے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو لے کر سیریس ہو، اپنے اللہ کو لے کر سیریس ہو، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور لذتوں سے اور ہوس سے اور شیطان اور نفس سے کاٹ دیا ہو، بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن جو انسان مصروف ہی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں، دنیا کے گیجٹس کو اس نے اتنا ریلیونٹ سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ اسے یوز نہ کرے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے مشنز میں کیسے آگے بڑھے گا؟ جس انسان کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے تقوی پر کیسے محنت کرے گا؟ وہ اپنی عبادتوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنے اخلاص کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ نفس اور شیطان نے مل کر ہمیں اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے۔ ہمیں تو اب اپنا سارا وقت
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگانا ہے. تو ابھی بھی اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی نہ ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آبرا کا ڈابرا بولیں گے اور چھڑی کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے. نہیں بھائی، صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خون بہایا، جانیں پیش کی، اولادوں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا. ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم پسینہ تو بہائے، کم سے کم اپنے جسموں کو تھکائے تو صحیح. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہے. اللہ ہی جب ایک نوجوان سے اللہ رب العزت صرف اس کی جوانی کا سوال کرے گا نا کہ میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانیوں میں، نہ جانے اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی جس نے اپنی جوانیوں کو صرف لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، ضائع کر دی. نہ جانے وہ نوجوان اپنے اللہ سے کیسے ایکسپریس کرے گا کہ جس جوان کی پوری جوانی گزر گئی ہو لیکن پوری جوانی میں اس نے اللہ کے لیے ٹائم تک نہ نکالا ہو، لوگوں کی باتوں کو یاد رکھا، دنیا کو یاد رکھا، لیکن اللہ سے بھاگتا رہا. لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے نیند بھی گوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ نہیں آئے. اور وہ اللہ جو 2 الفاظ پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف دل میں ارادہ کر لو، باقی تیرے دل کو تیار بھی میں کروں گا، تجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی میں دکھاؤں گا. تم صرف نیت کر لو کہ اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا. اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہوں. لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے. میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے. میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں. احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے. اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے. اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی. اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا. لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے. ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو. کیسی چل رہی ہے زندگی تیری؟ خوش ہے؟ اطمینان میں ہے؟ پرسکون ہے؟ چل جھوٹے، یہ سارے ڈرامے نا ان کے سامنے کرنا جو تجھے جانتے نہیں ہیں. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے نا اس امت کا کنیکشن قرآن سے جوڑ کر گئے تھے، اپنی سنتوں سے جوڑ کر گئے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا. آج تو جس گندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور جس کو تو مٹھی میں کرنے کے چکروں میں، اس دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے وہ ساری اسٹریٹجی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد تو نے ڈنکے بجائے محبتوں کے، بڑے بڑے دعوے کیے یا رسول اللہ آپ پر جان قربان، لیکن ریالٹی میں اسلام کے بیسکس کا بھی نہیں پتا. بہت بڑے بڑے کلیمز کیے ہم نوجوانوں نے، یا رسول اللہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتے ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی تو یہ لبرل لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ یار یہ بہت اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. اور بھائی نہیں ہوتے ہم جیسے لوگ اولڈ مائنڈیڈ. حرام چھوڑ دیا تو زندگی کا مزہ کیسے آئے گا؟ اور بھائی تو جتنی بھی کوششیں کر لے، جن مزوں کے چکروں میں تو ہے نا وہ یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہر مزہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ لاسٹ ہی نہیں کرتا. لذت کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. اور تو ٹھہرا جذباتی بندہ، تو کہاں تھوڑے پہ خوش ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لذت لینی پڑتی ہے، ہمیں بار بار ایک گناہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ لذت وہ ڈوپامن ہمیں ملتی رہے. اسی لیے ہم جیسے نوجوان نہ جانے ایک گناہ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اور اس گناہ کی لذت سے ہمارے دل نہیں بھر رہے. میری جان جتنا مرضی تم گناہوں والی زندگی اختیار کر لو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں وہ سکون جو تم گناہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو نا نہیں ملے گا. حرام ایکٹیویٹیز میں
تمہارے نام کو 4 چاند بھی لگ گئے نا، تم تب بھی اندر سے کھوکھلے رہو گے، تنہا رہو گے، اکیلے رہو گے۔ اگر تیرے 2-4 افیئرس چل رہے ہیں نا، تیرے یہ افیئرس 50 ٹائم ملٹیپل بھی ہو گئے نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکے گا۔ یہ لذات کی دنیا، یہ لسٹ اور ڈیزائر کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن بندہ ساری زندگی کھو دیتا ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو معاف کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر رہا ہے، اپنا دل صاف رکھ رہا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے سب کچھ۔ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں، وہ بھی ایٹیٹیوڈ میں آ کے کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، مجھے غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی۔ ابھی تو پاگل ہے، اگر غصے میں تجھے کچھ نہیں سمجھ آئی تو یہ تیری ایک ویکنس ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کر۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ جس میں تم 2-4 منٹ کے جذبات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے برے فیصلے کرو، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دو، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر دو، اپنا دل بھی گندا کر دو، کچھ ایسے فیصلے کرو کہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تمہیں افسوس ہو اور ساری زندگی کے لیے پھر تمہیں پچھتاوا رہ جائے۔ تو اس سے بہتر تھا نا کہ وہ غصے والے 5-10 منٹ کنٹرول کر لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، دھیمے پڑ جاتے ہیں، انوائرمنٹ چینج کر لیتے ہیں اپنا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے غلطیاں ہوئی، ان کو ریئلائز ہوا، یا چلو ریئلائز نہیں بھی ہوا پھر بھی اس نے معاف کر دیا، لوگوں نے اس کا نقصان کیا، اسے ہرٹ کیا، اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا کہ یار ہم نے تو فلاں بندے کو، ایک سیدھے سادے بندے کو ہرٹ کیا، اور وہ آتے ہیں معافی مانگتے ہیں، یہ معاف کر دیتا ہے۔ یا چلو اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتے، یا پھر پوری زندگی ان کو ریئلائز تک نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی خاطر اپنا ہر ظلم، اپنا ہر ستم، دوسروں کی ہر نادانی کو معاف کر دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ظرف کا کام ہے یہ۔ کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ۔ اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہیں، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائیں، لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرمانبرداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو۔ پلیز آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں۔ اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے۔ ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے، تو دیر مت کریں۔